ہوتے ہیں، گزرا ہوا ماضی اس پر بھی انسان کو یقین نہیں کہ میرے بارے میں کیا لکھا گیا، آنے والا مستقبل اس کے بارے میں بھی انسان کو کامل اعتماد نہیں ہے کہ میرے ساتھ آنے والے لمحے میں کیا بیتے گی، میں کس حال میں ہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پس اے انسان اپنی ذات کو اپنی ذات کے لیے، اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے، اپنی جوانی سے بڑھاپے کے لیے زاد راہ تیار کر۔ یعنی اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے کچھ تیار کر۔ اب جوانی ہے، کل بڑھاپا آ جائے گا، بڑھاپے میں پتہ نہیں تیرا کوئی سہارا بنے گا یا نہیں بنے گا، تو جب تو تندرست اور توانا ہے اپنے بڑھاپے کے لیے کوئی سہارا بنا لے۔ جب کل قیامت کے دن تو حشر کی گرمی میں ہوگا، دوزخ کی دیکھتی ہوئی آگ میں ہوگا، اس وقت اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس آگ کو بجھانے کے لیے، وہاں اس گرمی کے اندر اپنی پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی زاد راہ تیار کر لے۔ سیاںہ مسافر، سفر کرنے والا، ہم اس کو گردانیں گے جو اپنے ساتھ پانی کی بوتل لے لے۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جو اپنے ساتھ جس مقام پہ جا رہا ہے رستے کا زاد راہ لے لے۔ جو انجے اور دھوتے منہ گڈی تے چڑھ گیا، گڈی آئے دھکا مار کے تھلے لا دین دے۔ کیوں؟ زاد راہ نہیں ہے تیرے پاس، تو سفر پہ جا رہے، کرایہ نہیں ہے تیرے پاس، وہاں جہاں ٹھہرنا ہے ٹھہرنے کے لیے مکان نہیں تیرے پاس۔ بلا تشبیہ و بلا مثال ہم لوگوں نے اپنے من کے اندر جھانک کر اپنا مطالعہ کرنا اور سوچنا ہے کہ کیا آنے والے مستقبل کے ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، آنے والے مستقبل کے ایک سانس کا پتہ نہیں ہے، گھر میں ہم کیا چھوڑ کے آئے، جا کے کیا کریں گے، کوئی چیز ہمارے لیے ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ جائیداد، یہ مالک، یہ نصاب اب میرے پاس ہے، آنے والے لمحے کوئی چور چرا کے لے جائے۔ سمجھ آئی میری بات؟ تو ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ ہم لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ تو جب ہم لوگ تیاری کریں گے آخرت کی، اور دنیا کے ساتھ جو ہماری محبت ہے اس محبت کو ختم کر کے خالق کے ساتھ اپنا ناطہ اور تعلق جوڑ لیں گے، تو پھر ہماری زندگی انشاءاللہ اس امید میں ہم لوگ جئیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہماری رہنمائی فرمائے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اعمال برے رکھے، چوری بھی کرے، زنا بھی کرے، قتل و غارت گری بھی کرے، ساری برائیاں کر کے توقع کرے کہ میرا رب مہربان ہے مجھے معاف کر دے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کی نیت کی جاتی ہے، پھر اس عمل کو، اس مقام کو، اس مکان کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ جس چیز کی بنیاد مضبوط نہ ہو وہ کبھی عمارت مضبوط نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگوں نے اپنے دین کی عمارت کو مضبوط کرنا ہے۔ دنیا کو تو ہم میں سے ہر کوئی مضبوط کرتا ہے، ہر کسی کی خواہش ہے کہ میرے پاس جائیداد بھی زیادہ آ جائے، مال بھی زیادہ آ جائے، پیسہ بھی زیادہ آ جائے، لیکن دین کے لیے ہم میں سے کوئی بندہ کوشاں نہیں ہے۔ دنیا کے لیے رات کے پچھلے پہر اٹھنا پڑے اٹھ جاتے ہیں، رب کے لیے ہم لوگ دوپہر کو بھی نہیں اٹھ سکتے۔ دنیا کے لیے ہمیں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑے ہم لوگ کر جاتے ہیں۔ دین مسجد کے لیے، اسلام کے لیے ہمارے پاس 100 روپیہ بھی نہیں ہے۔ یہ سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے۔
اور میں اور آپ سوچیں اپنے گریبان کے اندر کہ اتنی زندگی ہماری گزر گئی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، کیا میں نے کوئی خاص وقت علیحدہ کر کے دین کو دیا ہے؟ میں نے کوئی اتنی جو جائیداد کمائی، ہمارے والدین نے کمائی، ہم نے کمائی، ہماری اولاد کما رہی ہے، اتنا کچھ کمایا، خرچ کر دیا، کیا میں نے کسی مدرسے کو، کسی طالب علم کو، کسی دیندار بندے کو میں نے کوئی کتاب لے کے دی؟ کوئی دین کے لیے میں نے ایسا کام کیا ہو جو کل قیامت کے دن میرے کام آ جائے؟ ایسا کچھ بھی یار ہم لوگوں کو اپنی زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ اپنی زندگیاں سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو پاکیزہ، بارونق، باروب بنائیں، دنیا میں بھی اچھی زندگی بسر ہو جائے گی اور آخرت بھی ہمارے لیے اچھی ہو جائے گی۔ اب مذمت دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ چھاڑ دیں، دنیا بھی کمائیں، لیکن دنیا وہ کمائیں جو رب کی محبت کے تابع ہو۔ کیا؟ رب کی محبت کے تابع ہو۔ جس دنیا نے رب کو بھلا دیا وہ دنیا تمہارے لیے دوزخ ہے۔ جس دنیا نے بھی، دنیا کے جس عمل نے بھی رب کی بارگاہ سے ہٹا دیا، رب کی بارگاہ سے بھٹکا دیا، رب کے قرب سے دور ہٹا دیا، وہ کیا ہوگا؟ وہ دنیا کا پیسہ ہو، زمینداری ہو، وہ لمحہ کل قیامت کے دن عذاب کا لمحہ بن جائے گا، اور وہ لمحہ زندگی کا کامیاب لمحہ ہوگا جو رب کی اور رب کے رسول کی اور دین کی اور اسلام کی محبت میں گزرے گا۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں اچھی اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔